اب عالم امر کے اور عالم خلق کے لطائف کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جیسے لطیفہ نس کا لطیفہ قلب کے ساتھ گہرا تعلق، ان کی بیماری بھی ایک ہے، میں نے بتائی تھی شہوت، ٹھیک ہے نا. ایسے لطیفہ روح کا ہوا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ان کی بیماری بھی ایک ہے، غصہ، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی لطیفہ سر کا پانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور ان کی بیماری بھی ایک ہے، بخل. اور لطیفہ خفی کا آگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس کی بیماری بھی کیا ہے؟ ایک ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ حسد کی حرص، ہوس، ٹھیک ہے نا. پھر آخر میں آتا ہے لطیفہ اخفا. تو لطیفہ اخفا کا تعلق کس سے ہے؟ مٹی سے گہرا تعلق ہے. آپ ان کی بیماری بھی ایک ہے. وہ کیا ہے؟ کبر. ان کی بیماری بھی ایک ہے، وہ ہے کیا؟ کبر. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے سمجھیں. آگے کیا ہے کہ جب ہمیں بیماریوں کا علم ہو جائے گا تو پھر ہمارا علاج کتنا آسان ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی سالک آپ کے پاس آئے تو اس کو پہلا سبق ہی دے دیا جائے. ہو سکتا ہے اس کا لطیفہ قلب بنا ہوا ہو لیکن لطیفہ روح خراب ہو، اس کے اندر بیماری چل رہی ہو. وہ شہوت کا مریض نہ ہو سکتا ہے وہ غصے کا مریض ہو. تو اب جب سالکین آیا کرتے تھے تو شیخ کیا کیا کرتا تھا کہ دیکھتا تھا کہ بھائی اس کا کون سا لطیفہ زیادہ متاثر ہے اور کون سے لطیفے کے اندر علاج کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہ اس کو وہی سبق دے دیا کرتا تھا اس لطیفے کا، کہ بھائی تو اس لطیفے کے اوپر سبق کر کیونکہ تجھ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. بھائی ساتوں لطائف کے اندر ہم نے اللہ اللہ کا دھیان ہی تو رکھنا ہے. پہلے 7 اسباق کے اندر یہی ہے نا. تو شیخ کیا کیا کرتا تھا؟ بھائی تو لطیفہ قلب پر دھیان رکھنے کے بجائے لطیفہ روح کے اوپر رکھ، کیونکہ تیرا یہ متاثر ہے، تجھے اس کے علاج کی زیادہ ضرورت ہے. بعد میں وہ بھی آئیں گے جو تھوڑی بہت خامیاں ہوں گی وہ دور کر دی جائیں گی.